بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ کیوں ہوئی اور اسے جنگ جمل کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ کیوں ہوئی تھی۔ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویورز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنے کے فوراً بعد بڑی عظیم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت معاویہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ کافروں کو پکڑیں اور ان سے قصاص لیں کہ انہوں نے ایک خلیفہ راشد کا حرم نبوی میں قتل کیا ہے۔ حضرت علی بھی ان سے قصاص لینا چاہتے تھے، مگر قصاص اس وقت حالات کا تقاضا نہیں تھا۔ وہ بار بار یہ کہتے کہ آپ مجھے مستحکم ہونے دیں، میرا تو اقتدار ہی خود متزلزل ہے، اور اس وقت دشمن مدینے میں دندنا رہے ہیں۔ 900 بلوئی اس وقت مدینے میں موجود تھے۔ اگر میں نے ان پر فوراً ہاتھ ڈالا تو میرا حال بھی وہی ہوگا جو حضرت عثمان کا ہوا۔ بہرحال ان تمام کوششوں کے باوجود دشمنوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے 700 آدمی لے کر چلے تھے، کوفہ سے 7000 آدمی ان کے ساتھ ہوئے، بصرہ پہنچتے پہنچتے 20,000 کی جماعت ہو گئی۔ ادھر حضرت عائشہ کے ساتھ 30,000 آدمی تھے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر میدان جنگ میں خیمہ زن ہوئی، مزر کے مقابل، ازد کے سامنے، غرض ہر قبیلہ خود اپنے قبیلے کا حریف بن کر اترا۔ اس سے زیادہ درد انگیز منظر یہ تھا کہ دل درد محبت سے بےتاب تھے، تاہم اپنے سیاسی عقیدہ کے مطابق ایک ہی ماں کے دو جگر پاروں میں ایک ادھر تھا ایک ادھر، دونوں کو حق دونوں جگہ نظر آتا تھا، اور حق طلبی کا جوش برادرانہ محبت پر غالب تھا۔ یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ہر مسلمان کا دل خون تھا کہ کل تک جو تلواریں دشمنوں کے سر اڑاتی تھیں، اب وہ خود دوستوں کے سر و سینہ کو زخم کریں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا، مسلمان جب زور و قوت میں پہاڑ بن گئے تو خود ٹکرا کر چور چور ہونا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو اپنے برسر حق ہونے کا اس قدر پختہ یقین تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے قدم ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف داروں میں سے تھے، جبکہ اشتر نخی، حضرت عمار بن یاسر اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ کے سوتیلے چھوٹے بھائی تھے، حضرت علی کے طرف داروں میں سے تھے۔ یعنی اس جنگ میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ایک مقام پر جب حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں حضرت عائشہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میری ماں ہیں، میری والدہ کے مقام پر ہیں، ہم دونوں کا مطالبہ بھی ایک ہے، وہ بھی قصاص لینا چاہتی ہیں اور میں بھی قصاص لینا چاہتا ہوں، بات تو صرف وقت کی ہے۔ انہوں نے جب پیغام بھیجا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت علی تو میرے بیٹے ہیں، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے ملنے میں۔ تو یہ جواب سن کر حضرت علی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو ان ساس اور داماد جیسے رشتے میں منسلک ماں اور بیٹے میں بہت سی باتیں ہوئیں، سارے حالات کو مد نظر رکھا گیا۔ پھر حضرت علی نے ان سے 6 ماہ کی مہلت مانگی کہ کم از کم مجھے 6 ماہ کی مہلت دیں کہ میں ذرا حالات پر قابو پا لوں، تو میں ہی سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لوں گا۔ دونوں فریقین متفق ہو گئے۔ اب ہر فریق مطمئن ہو گیا کہ جنگ و جدل کا خیال یکدم دلوں سے محو ہو گیا، خوشیاں منائی گئیں، مبارک بادیں دی گئیں، نعرے تکبیر بلند ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے خیمے میں آ گئے اور حضرت عائشہ اپنے خیمے میں واپس چلی گئیں، اور بہت ہی پر اطمینان انداز میں بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے سوچا کہ اگر یہ صلح قائم رہی تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل بن جائے گی، ہماری تو گردنیں کٹ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے حالات پیدا کریں کہ یہ صلح قائم نہ رہے۔ انہوں نے کچھ لوگ تیار کیے اور کہا کہ تم لوگ حضرت عائشہ کے خیمے پر حملہ کرو اور کہو کہ حضرت علی کی فوج نے حملہ کر دیا ہے، اور ایک گروہ کو تیار کیا کہ تم حضرت علی کی فوج پر حملہ کر دو اور کہو کہ حضرت عائشہ کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اب اندھیری رات تھی، لوگ سوئے ہوئے تھے،
کہ ان بلوایوں نے پیش دستی کر کے شب خون مارا اور ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روک رہے تھے مگر کوئی نہیں سنتا تھا۔ ہر فریق یہ سمجھے کہ دوسرے نے غفلت پا کر بدعہدی کی ہے۔ صبح تک یہ فساد برپا رہا۔ شور سن کر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا شور ہے؟ تو انہیں معلوم ہوا کہ لوگوں نے جنگ شروع کر دی ہے۔ بصرہ کے قاضی کعب بن سور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کی کہ آپ سوار ہو کر چلیں، شاید آپ کے ذریعے سے لوگ صلح کر لیں۔ حضرت عائشہ آنے ہودج میں اونٹ پر سوار ہو کر اپنی فوج کے درمیان آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ تینوں صاحب گھوڑوں پر سوار ایک جگہ مل کر کھڑے ہوئے۔ کیسا پر اثر منظر ہے کہ بدر و احد کے ہیرو اب خود دست و گریبان ہیں۔ حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشن گوئی یاد دلائی۔ کیا تمہیں یاد ہے جب تم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ اے زبیر، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم علی کے لیے تلوار اٹھاؤ گے، تو تم نے کہا تھا کیا میں ایسا کروں گا؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میں بہت بڑا ظالم ہوں گا۔ دفعتاً دونوں بزرگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور میدان سے باہر نکال کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن جرموز نامی ایک بلوائی نے دیکھ لیا، وہ پیچھے چل پڑا۔ ایک بادین میں آ کر جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مصروف تھے اور سر سجدے میں تھا، ظالم نے ان کو ایسے تلوار ماری کہ سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ سپاہی سر اور تلوار لے کر حضرت علی کے پاس آیا تو حضرت علی آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، یہ وہی تلوار ہے جس نے کئی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشکلات کا بادل ہٹایا ہے۔ حضرت طلحہ بھی واپسی کا عزم کر رہے تھے کہ مروان اموی کی نظر پڑ گئی۔ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ایسا دیکھ کر مارا کہ گھٹنے میں پیوست ہو گیا، خون کسی طرح نہ تھما، آخر اسی حالت میں جان دے دی۔ کعب بن سور کو حضرت عائشہ نے اپنا قرآن دیا کہ لوگوں کو یہ دکھا کر صلح کی دعوت دو۔ وہ قرآن کھول کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے کہ دشمنوں نے ادھر سے ایسا تیر مارا کہ جاں بحق ہو گئے۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ چونکہ اچانک حملہ ہو گیا، فوج کے جو جنرل تھے انہوں نے اس فتنہ سے کنارہ کشی کر لی تھی، اس لیے حضرت عائشہ کی فوج کا پہلو کمزور ہو گیا تھا۔ لڑنے والے کون تھے؟ بھائی بھائی حملے میں ہاتھ پاؤں پر وار کرتے تھے، سر اور سینے کو بچا جاتے تھے کہ مقصد صرف اس غیر متوقع جنگ کو روکنا تھا۔ ہر جگہ کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کا ڈھیر تھا۔ بلوائیوں کا ارادہ تھا کہ اگر حضرت عائشہ ہاتھ آ گئیں تو وہ سخت تحقیر کے ساتھ پیش آئیں گے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ حضرت عائشہ کے طرف داروں نے ہر طرف سے سمٹ کر ان کو اپنے حلقہ میں لے لیا۔ مصری قبائل اور ان میں بھی بنو عدی اور بنو ذبح کے آدمی جوش سے بھپرے ہوئے تھے۔ ادھر سے دشمنوں کا ریلا تھا، ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف بکر بن وائل، بائیں طرف ازد، سامنے بنو ناجیہ مادر اسلام کی عزت و احترام کے تحفظ کے لیے اپنی اپنی جانیں نثار کر رہے تھے۔ اونٹ اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ آنے ہودرج پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ پرجوش بیٹے آگے پیچھے دائیں بائیں اس ریلے کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ اب ہر طرف یہ شور تھا کہ اونٹ کو جب تک مار کر نہ بٹھایا جائے گا جنگ کا خاتمہ نہ ہوگا۔ بنو ذبح اونٹ کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھا۔ حملہ آوروں میں سے جو شخص ادھر کا رخ کرتا واپس نہ جاتا۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ بنو ذبح کا ایک ایک آدمی آگے بڑھتا اور اونٹ کا نکیل پکڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ شہید ہو جاتا تو دوسرا اس فرض کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتا۔ وہ مارا جاتا تو تیسرا دوڑ کر نکیل تھام لیتا۔ اسی طرح 70 آدمیوں نے اپنی جانیں دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے۔ جس نے بھی دشمنوں میں سے اونٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ اڑا دیا۔ کہتے ہیں کہ فضا میں کپاس کے گالوں کی طرح ہاتھ اڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی بھیڑ کو چھانٹتے ہوئے خود آگے بڑھے۔ اشتر نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ کے گروہ میں سے تھے، ان کا اصلی نام مالک تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گئے۔ دونوں مشہور بہادر تھے۔ تلواریں آپس میں ٹکرانے لگیں، دونوں زخمی ہو گئے۔
دونوں زخمی ہو گئے تو دوڑ کر ایک دوسرے کو لپٹ گئے۔ بنو ذبح کے کچھ لوگ ادھر سے بھی شریک تھے۔ یہ دیکھ کر کہ اونٹ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہوا تو ہمارا قبیلہ اسی طرح کٹ کر مر جائے گا، ایک ذبیح پیچھے سے آیا اور اونٹ کے پیچھے پاؤں پر ایسے تلوار ماری کہ اونٹ دھم سے گر پڑا۔ حضرت عمار بن یاسر اور محمد بن ابو بکر نے دوڑ کر ہودج کو سنبھالا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت دریافت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ان کے طرفدار بصیر رئیس کے گھر میں اتارا۔ حضرت عائشہ کی فوج کے تمام زخمیوں نے اسے گھر کے ایک ایک گوشوں میں آ کر پناہ لی۔ حضرت علی کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس گھر میں تمام زخمی پناہ لیے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد بحرمت تمام محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں 40 معزز آدمی کے جھرمٹ میں حضرت عائشہ کو حجاز کی طرف رخصت کیا۔ عام مسلمان اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میلوں تک پیدل ان کے ساتھ چلتے رہے۔ چلتے وقت تمام مجمع کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار کیا کہ مجھ کو علی سے نہ کسی قسم کی رنجش تھی اور نہ اب ہے۔ ہاں، ساس داماد میں کبھی کبھی جو بات ہو جایا کرتی ہے میں اس سے انکار نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قسم کے الفاظ فرمائے۔ اس کے بعد یہ مختصر قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ تو ویورز، اس میں نہ تو حضرت عائشہ کا قصور تھا اور نہ ہی حضرت علی کا، اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ان کے مارے گئے اور ہمارے بھی مارے گئے سب جنتی ہیں۔ یہ اجتہادی غلطی ہے کہ دشمنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح جنگ صفین وہ بھی انہی خوارج اور روافد میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کروا دی۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، ہمارے درمیان ایسا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن دشمنوں نے ہمیں ایسے حالات میں لا کھڑا کیا ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، صلح کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ حالانکہ اس وقت دونوں کا جذبہ یہ تھا کہ جب روم کے بادشاہ کو خبر ملی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ آپس میں جنگ کی حالت میں ہیں تو اس نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ تم مدینے کے قریب چلے جاؤ۔ کیونکہ اس وقت وہ سب کوفہ اور شام کی طرف تھے، اس لیے روم کے بادشاہ نے مکہ کے قریب رہنے کا حکم دیا تاکہ جس وقت موقع ملے مدینے پر حملہ کر کے مدینے پر قبضہ کر لیں۔ اس بات کی خبر حضرت علی کو بھی مل گئی اور حضرت معاویہ کو بھی کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس کو اس طرح مخاطب کیا کہ یا قلب الروم، اے رومی کتے، تم مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہو، ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری فوجیں مدینے کی طرف رخ کریں گی تو میں حضرت علی کا سپاہی بن کر لڑوں گا۔ ہمارا آپس کا اختلاف ہے، ہمارا کوئی دین کا جھگڑا تو نہیں ہے۔ اور حضرت علی نے بھی اس کو ایسے ہی خط لکھا تو اس کو مدینے پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن پھر بھی حضرت علی کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں کے مجمع میں سوال کیا کہ اے حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی اسلام کے بڑے بڑے فتوحات ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا، اور حضرت عثمان جیسے نرم دل شخص کے زمانے میں بھی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا، اور انطاکیہ سے اور شام سے لے کر کابل تک کے ملک فتح ہو گئے، لیکن آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے تو دارالخلافہ مدینے کو تبدیل کر کے کوفے میں بنا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات سنو، اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر ضد ہے، معاند ہو، صائم نہیں ہو تو چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا تو سنو، میں نے دارالخلافہ اس لیے کوفے میں بنایا کہ حضرت عثمان مدینے میں شہید ہوئے ہیں، اب میں نہیں چاہتا کہ مدینہ رسول میں پھر سے کوئی جنگ ہو۔ اگر دشمن میرے ساتھ لڑیں گے تو کوفہ میں لڑیں گے، مدینہ میں نہیں لڑیں گے، وہ تو میں نے مدینہ پاک کی حرم حرمت اور احترام کے لیے تبدیل کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے دور خلافت میں کوئی فتح نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے تو وزیر علی تھا۔ اب جب میں خلیفہ بن گیا ہوں تو وزیر تم جیسے بن گئے ہیں،
تو فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کیسے فتوحات حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں کہ اس جنگ کو جنگ جمل کیوں کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو عربی زبان میں جمل کہا جاتا ہے، اور جس اونٹ پر حضرت عائشہ بیٹھ کر دونوں صفوں کے درمیان میں آ کر کھڑی ہوئی تھیں، اسی اونٹ کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ تو ویورز، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید دلچسپ اور اسلامی واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔